إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ہر قسم کی حمد و ثنا یہ ایکو والے حضرات ایکو بند کریں ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا یکتا بے مثل اور بے مثال ہے کائنات کے اندر کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں اکیلا بادشاہ شہنشاہ اسے اپنی نظام حکومت چلانے کے لیے دنیا کے کسی ولی پیر بزرگ درویش حتیٰ کہ امام الانبیاء کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہم اسے خالق مالک رازق معبود برحق
ایک وقت تھا کہ وہ نہ زمین نہ آسمان، نہ سورج نہ چاند نہ انسان نہ جنات، کوئی شے نہیں تھی، وہ مالک پھر بھی خالق تھا۔ مخلوق کی تخلیق کرنے کے بعد وہ خالق نہیں بنا، یاد رکھیے۔ مخلوق کی پیدائش کرنے کے بعد وہ مالک نہیں بنا۔ جب کوئی شے ہی نہیں تو وہ مالک کیسے؟ جب کوئی شے ہی نہیں پیدا کی تو خالق کیسے؟ سبحان اللہ۔ وہ ایسا اس صف سے متصف تھا، جب اس نے کوئی شے پیدا نہیں تب بھی وہ خالق تھا۔ جب دنیا میں کوئی شے نہیں تھی تب بھی وہ مالک تھا، تب بھی وہ رزاق تھا۔ تعریفیں اس حقیقی بادشاہ اور شہنشاہ کی۔ تسبیح اور تکبیر اور تحلیل اور تکبیر ہر اس اکیلے وحدہ لا شریک کی، جس نے اپنے کلام کے اندر اعلان کر دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ ایسا بادشاہ کہ وہ اکیلا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے بادشاہوں کو جمع کر لو، انہیں اپنے نظام حکومت کو چلانے کے لیے، پارلیمنٹ کو چلانے کے لیے، اپنے ملک کو چلانے کے لیے دنیا کے اپنے ہی جیسے انسانوں کی ضرورت ہے۔ اگر پارلیمنٹ کے اندر کرسیاں ہل جائیں تو وزیر اعظم کی حکومت ڈول جاتی ہے، بادشاہ کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ وہ ایسا شہنشاہ ہے، اگر ساری دنیا کی مخلوق جو اس نے پیدا کی وہ سب اس کی بغاوت کر دیں، انکار کر دیں، اس کی شہنشاہیت میں، بادشاہت میں، ربوبیت میں اور الوہیت میں ایک ذرے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ ہم اس اکیلے کو مانتے ہیں، وہ بڑا بے نیاز، نہ اس کا کوئی سسرالی، نہ کوئی اس کا دھدیالی، نہ کوئی اس کا ننیالی۔ وہ اکیلا، نہ کوئی اس میں سے، نہ وہ کسی میں سے۔ پوری کائنات کا چکر لگا لو، دیکھ لو، گھنگھال لو، ولیوں کو، پیروں کو، فقیروں کو، درویشوں کو، انبیاء کو زمینوں میں دیکھ لو، تہوں میں چلے جاؤ، سمندروں کے اندر چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، آسمان کے اندر نگاہ دوڑا لو، بھاگ لو، جہاں بھی کہیں دیکھو گے اللہ کی کلام اور کتاب اعلان کر رہی ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس جیسا تو بڑی دور کی بات، اس کی کوئی برابری کرنے والا بھی نہ ملے۔ تعریفیں اس رب کی۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس نے یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، آسمان کی تاروں سے زیادہ درود و سلام اس ہستی پر، جس نے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، نہ آرام دیکھا نہ سکھ دیکھا نہ چین دیکھا، نہ اپنے دیکھے نہ بیگانے دیکھے، جہاں کھڑا ہے، جس وقت کھڑا ہے، جس علاقے میں کھڑا ہے، ایک ہی بات کر رہا ہے قولوا لا الہ الا اللہ۔ اس رب کو تم مان لو، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ انگن درود و سلام اس ہستی پر۔ قرآن مقدس کی میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت بلا۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، دوسرے کو رب کے ساتھ نہ پکارنا۔ قرآن سچا، اللہ کا کلام سچا، لانے والا جبریل امین سچا، بیان کرنے والا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اس کلام کے اندر پیغام یہ ہے، جب بھی تمہیں کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حاجت، کوئی مصیبت، کوئی مانگنا ہو تو یاد رکھنا، مانگتے ہوئے خیال یہ کرنا، اس اکیلے کے ساتھ کوئی دوسرا اس کا عوادہ نہ لگانا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، جس سے مانگا جاتا ہے وہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوا کرتے۔ یہ مسلک اہل حدیث۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ آج دنیا میں چکر لگائیے، سیال کوٹ کے اندر دیکھیے، اپنے علاقے میں، بستیوں میں، شہروں میں، ملکوں کے اندر، جہاں ایک رب کو پکارا جا رہا ہے وہاں اسی کے نبی کو اسی طرح پکارا جا رہا ہے، وہاں اسی کے شاگرد کو اسی طرح پکارا جا رہا ہے، وہاں اسی طرح وہاں کے پیروں اور فقیروں کو آواز لگائی جا رہی ہے۔ رب نے تو کہہ دیا تھا، جب تجھے رات کی تاریکی میں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی عادت، کوئی شے کی ضرورت ہو، تو نے آواز لگانی ہے۔ دن کے اجالے کے اندر کوئی ضرورت ہو، آواز لگانی ہے، تو ایک ہی ہستی کو، وہ ہستی اللہ ہے۔ آج دنیا کے اندر لوگ اللہ کو بھی پکارتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کو بھی پکار رہے ہیں۔ اہل اسلام اور ہم نون لیگ کو ووٹر ڈالنے کے لیے مصروف ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں۔ یہ توحید کا پیغام بڑا نرالا ہے، بڑا کھرا، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ میں علماء اور خطباء کو بھی، واعظین کو بھی کہتا رہتا ہوں، یہ پیغام بڑا نرالا ہے۔ جب تو ایک اللہ کی طرف دعوت دے گا، ایک رب کا پیغام سنائے گا، ایک اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلائے گا، تو یاد رکھنا پھر غیر اللہ کا رد کرنا پڑے گا۔ اسلام یہی سکھاتا ہے، کلمہ یہی پڑھاتا ہے، پہلے سب کا انکار کر دے، رد کر دے کہ لا الہ، دھرتی کے اندر کوئی الہ نہیں، نہ لاہوری، نہ ملتانی، نہ اسلام آبادی، نہ سیال کوٹی، کوئی نہیں ہے۔ پورے زمینوں اور آسمانوں کے معبودان باطلہ کا انکار کر کے پھر رب چاہتا ہے تو ایک کا اقرار کر، الا اللہ، اور اس کا نام اللہ ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارنا۔ اور یہاں تو گنگا ہی الٹی چل رہی ہے۔ یہ یا اللہ مدد بھی کہتا ہے، یا علی مدد بھی کہتا ہے، یا اللہ مدد بھی کہتا ہے، یا رسول مدد بھی کہتا ہے، یا اللہ بھی مدد بھی کہتا ہے، یا غوث پاک مدد، امداد کن، امداد کن، اس کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ رب تو کہہ رہا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر۔ کیوں نہ پکاروں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، حجویری کو کیوں نہ پکاروں، اجمیری کو کیوں نہ پکاروں، بھٹائی کو کیوں نہ آواز دوں، سچر سرمست کے نعرے کیوں نہ لگاؤں، سیال کوٹ کے امام کوٹ کو کیوں نہ بلاؤں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ رب نے اس سوال کا جواب بھی دیا ہے، کسی کو مت پکارنا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، دنیا میں رب کے علاوہ کوئی بھی ایسی ہستی نہیں جسے ویسے پکارا جائے جیسے رب کو پکارا جاتا۔ کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ۔ آپ کہتے ہیں، لوگ پکارتے ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، بڑی محنتیں ہیں، بڑے چلے ہیں، بڑی مشقتیں ہیں، رب کو بڑا راضی کیا ہے۔ آخر وہ بھی تو کچھ تھے، وہ بھی تو کچھ تھے، اسی لیے تو پکارتے ہیں، اسی لیے تو کہتے ہیں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اسی لیے تو کہا جاتا ہے سید کی نگاہ پڑی تو رنڈی مسلمان ہو گئی، اسی لیے تو کہا جاتا ہے قبر کے اندر سے اوپر والے پر جو زندہ ہے مردے کی قبر پر آیا ہے، مردے کی اندر سے فیض کی لہر نکلی، اس کے 14 طبق روشن ہو
اس لیے تو پکارتے ہیں۔ رب نے اس کا بھی رد کر کے اعلان کر دیا ہے، قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر، کہا لا الہ الا ہو، کوئی بھی اس قابل نہیں کہ وہ الہ بن سکے، کیوں نہیں؟ کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کو ہلاکت ہے ایک کو حیاتی۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ اس سیال کوٹ کے اندر پہلے کون تھے، آج ہم ہیں، کل کون ہوں گے؟ یہ قبرستان اعلان کر رہا ہے، یہ جنازے اعلان کر رہے ہیں، یہ کفن والوں کی دکانیں اعلان کر رہی ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، سید کو موت ہے، پیر کو موت ہے، فقیر کو موت ہے، درویش کو موت ہے، امام کو موت ہے، نبی کو موت ہے، یہ سب مرنے والے، فوت ہونے والے ہیں، زندہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ وہابیوں کا مشکل کشا رب کریم ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، کہتا ہے یہ بھی زندہ ہے، قرآن کہتا ہے سب کو ہلاکت، کل نفس ذائقۃ الموت، جب قیامت قائم ہوگی نفخ فی الصور، بابے زندہ رہیں گے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ گدی نشین زندہ رہیں گے، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ چاند ہوگا، نہ سورج ہوگا، نہ تارے ہوں گے، ہر شے فنا ہو جائے گی، ایک ذات زندہ رہے گی اور وہ رب کی ذات۔ کل شیء ہالک الا کل من علیہا فان، اسی لیے تو رب نے کہا لا الہ الا ہو، یہ الہ نہیں بن سکتے، انہیں نہلایا جاتا ہے، انہیں کفنایا جاتا ہے، ان کے جنازے کے اعلان ہوتے ہیں، ان کی قبریں بنتی ہیں، ان کے مقبرے بنتے ہیں، ان کے گنبد بنتے ہیں، ان کا 37واں سالانہ عرس مبارک ہوتا ہے، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر مردے کی قبر پر جو نیچے ہے کیا کہو گے؟ اوے ہم تو وہ ہیں، ہم کبھی ایسے دعا نہیں کرتے، کیوں؟ یہ مرنے والوں کی دعا ہے، یہ ان سے مانگا جا رہا ہے۔ مسلم کے ہاتھ اوپر ہی اٹھتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ اوپر اور حی و قیوم ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، یا تو کہو جس کے در پر کھڑے ہو کر میں کہہ رہا ہوں بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، جس سے میں مانگ رہا ہوں اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا۔ کل شیء ہالک، کدھر ہے علی؟ کدھر ہے حسنین کریمین؟ کہاں اہل بیت؟ او اہل اسلام، یہ کھلا چیلنج ہے دنیا والوں کو، قبر پرستوں کو، قبوریوں اور حلولیوں کو، بتلاؤ جس سے مانگ رہے ہو وہ زندہ ہے کہ مردہ؟ فوت ہو گیا، کہتے نہیں پردہ کر گیا، فوت نہیں ہوا پردہ کر گیا۔ جمعرات کو آ جاتا ہے، آتا بھی مولوی کے خواب پہ، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہم کسی کی بے ادبی نہیں کرتے، یاد رکھیے، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے،
لیکن مجبوری یہ ہے اگر قرآن ہی تمہارے خلاف ہو، لیکن پھر میں کیا کروں، سید نے قرآن ہی سنانا ہوتا ہے۔ مجھے پنجابی شعر آتے نہیں ہے، قوم کو سلانا مجھے ویسے نہیں آتا کہ پنجابی اشعار پڑھوں بابے بلے شاہ کے 10 دفعہ سبحان اللہ آپ سے کلواؤں، 10 دفعہ میں کہوں، وقت پورا ہو جائے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، اگر یہ زندہ ہے تو باہر کیوں نہیں؟ سوال ہے۔ آپ دل والے لوگ، اللہ سب کے والدین کو ایمان والی صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ کوئی شخص صاحب عقل اپنے زندہ باپ کو قبر میں بند کرتے، بس سوچ اس اتنی سی قبر میں کہتے ہیں محبت ہے سید سے، گھر رکھنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں مرید ہوں اس کا غلام ہوں، گھر رکھنے کے لیے تیار، دیر ہو چکی ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، جسم خراب ہو رہا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہو؟ کوئی صرفی اور نحوی ترکیبیں تو نہیں سنا رہا، یہ سپیکر میں اعلان ہوتے ہیں، عوام چیخ اٹھتی ہے جلدی کرو جنازہ پڑھو۔ کیوں؟ جب روح نکل جائے، جو بیوی جان دیتی ہے، جب روح نکل جائے، جو بیٹا جان دینے کو تیار ہے، بھائی بھائی کو سمجھتا ہے، لیکن روح نکلنے کے بعد گھر میں رکھنے کو تیار۔ زندہ ہے تو گھر میں ہی سجا کے رکھ لو نا کہ شاہ صاحب زندہ ہے۔ زندہ پیر کے بورڈ نہیں دیکھے آپ نے؟ زندہ پیر گنگول شریف آج بھی میں جی ٹی روڈ پہ دیکھ رہا تھا، آج بھی دیکھ رہا تھا۔ زندہ ہے تو گھر رکھ، اگر زندہ نہیں آ پھر میں تجھے راستہ دکھلاتا ہوں، اس زندہ کے پاس آ، رات کی تاریکی میں آ، دن کے اجالے میں آ، تنہائی میں آ، جماعت کے ساتھ آ، تو چل کر آئے گا، تیرا رب تیری طرف دوڑ کر آئے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہ، لوگوں کو پاگل کر رکھا ہے، قوم کو اندھا کر دیا، اور اس میں بھی ہمارا ہی قصور۔ یاد رکھیے ہم لوگوں کا قصور، ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، محلے میں لڑائی ہو جائے گی، یوں کہ میرا چندہ بند ہو جائے گا، میری تنخواہ بند ہو جائے گی، یوں کہو 30 سال سے خطبہ دے رہا ہے اور بات آئی تو کہہ دیتا ہوں۔ میں سیال کوٹ کی ایک مسجد میں بہت عرصہ پہلے آیا، پہلی مرتبہ اس مرکز میں آیا، مجھے خطیب کہنے لگے سامنے شیعوں کا مرکز ہے، پیچھے بریلویوں کا ہے، دائیں طرف پتہ نہیں دیوبندیوں کا ہے، اور اس طرف پتہ نہیں کس کا، بیچ میں میں ہوں۔ میں بڑا خوش ہوا، بڑے خوش نصیب ہیں کہ شکار آپ کے چاروں طرف ہے اور آپ جال لگائیں، لوگوں کو مواحد بنائیں۔ ذہن میں یہ سوچا، کہنے لگے شاہ صاحب، میں نے کہا سرکار آج تک مجھ سے کوئی ناراض نہ ہوا، رافضی بھی راضی، صوفی بھی راضی، قبوری بھی راضی، حلولی بھی راضی۔ میں نے اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کو بے ساختہ کہا، لگتا ایسا ہے 30 سال سے آپ نے شریعت کا کام نہیں کیا، بس منہ دیکھتا ہی رہ گیا، چپی ہو گئی۔ میں نے کہا ایک ہی شخصیت گزری ہے، ایک ہی شخصیت، دائیں بھی مشرک، بائیں بھی مشرک، پیچھے بھی پلید، آگے بھی پلید، نہ کوئی دائیں طرف سہارا، نہ بائیں طرف سہارا، نہ کوئی ذمہ داران، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی برادری، سب کو جمع کر کے محمد الرسول اللہ اعلان کر رہے ہیں، قولوا
لا الہ. ساری برادری نے گھیر لیا تھا، ساری برادری. میں نے کام ہی کوئی نہیں کیا، میں نے پروگرام ہی کوئی نہیں بنایا، بس. اور جی مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا. پھر مجھے کہنے دیجئے ہم نے اس انداز میں رب کی توحید پر کام نہیں کیا جس انداز میں آمنہ کے لال نے کیا. اس نے کام کیا تو پتھر پڑے تھے، احد میں زخمی کر دیے گئے تھے، گلے میں چادر ڈال دی گئی تھی. جس کا نام لیتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، اس نے کہہ دیا تھا یہ لات اور منات، یہ عزا اور حبل، یہی تھے نا. یہ ود، یہ سعا، یہ یغوث، یہ یعوق، یہ نصر، یہ تمہارے پجتن پاک، یہ تمہارے پجتن پاک. کہہ دیا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ کرنے کے قابل ہوتے تو کچھ کر کر دکھاتے. اور میں بھی کہتا رہتا ہوں اگر پاکستان کے کم از کم، دوسرے ملکوں کو چھوڑیے، پاکستان کے کم از کم جن کو تم اللہ کے برابر سمجھتے، نہیں غلطی ہو گئی، اللہ سے بھی بڑے سمجھتے، اللہ سے بھی بڑے، اللہ کو چھوڑ کر اس سے جا کر مانگتے، اس سے جا کر مانگتے ہو کہ وہ سنتا نہیں اور تو موڑتا نہیں ہے. رب سے بڑے ہوئے کہ نہ ہوئے؟ تم ہی کہتے ہو نا. آج ہی میں سن رہا تھا مرنے والے کی ماں عبد القادر کے در پر پہنچی. سال سے تیری میں ختم دیتی رہی 11ویں، بچہ ہی مر گیا، کیا فائدہ ہوا؟ اس نے نگاہ جو دوڑائی، ملک الموت جا رہا تھا، تھیلی چھینی، بچے کی روح کیا نکالی. اس دن جتنے مرے تھے سب کو زندہ کر دی، اور نیچے بیٹھے ہوئے سارے کہہ رہے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ. جب قوم کی یہ حالت ہو اور ہم پھر نوٹوں کے پیچھے بھاگتے رہے، ووٹوں کی تلاش میں لگے رہے، مشرکوں کی لاتوں کی مالشیں کرتے رہے. او اہل اسلام، او اہل توحید، حشر کا میدان سجے گا، سجے گا، سجے گا. تم بھی ہوں گے، میں بھی ہوں گا، سب ہوں گے. رب کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، قبروں کے پجاری بھی ہوں گے اور رب کو ماننے والے بھی ہوں گے. میں کہوں گا اللہ میرا جرم یہ تھا، میرا قصور یہ تھا، میرے اپنے بھی دشمن غیر تو ویسے ہی دشمن تھے. میں انہیں منع کرتا تھا یہ کام ہمارا نہیں، ہمارا کام رب کی توحید کا پیغام پہنچانا. ھذا بلاغ للناس وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. یہ لوگوں تک دعوت پہنچائیے. کل شیء ہالک الا وجہہ. یہ سب مر گئے، فوت ہو چکے. یوں نہ کہو مر گئے، بے ادبی. تمہارے قرآن نے ترجمہ یہ کیا. اٹھا کنز الایمان، اٹھا ادھری کے ترجمے، اٹھا بحیرہ کے سید کا ترجمہ. میت کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ مرنے والے کو زندہ کہتے ہو، کہتے ہیں میت. تمہارا مولوی مسجد میں کہتا ہے، جنازہ گاہ میں کہتا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر یہ میت نہیں، مردہ نہیں، پھر جھوٹ بولتا ہے مسجد میں، رب کے سامنے جھوٹ بولتا ہے. مانتا یہ بھی ہے کہ مر گیا بیچارہ. آنکھوں کے اوپر روئی رکھ دو. کیوں؟ شاہ جی نے کل تجھے اولاد دینی ہے، آنکھیں کھلی رہنے دینا، تجھے دیکھ لے اچھی طرح، تسلی کر دے. ناکوں میں روئی ڈال دو. کیوں؟ ہوا داخل ہو جائے گی، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، پیٹ پھول جائے گا. کانوں میں روئی لگا دو. اور جو زندہ ہوتا ہے ذرا اس کے ناکوں میں روئی قریب تو لا کر دکھا، تیرا بتھا نہ سجا دے. زندہ مانتا ہے. عقلی بات بھی کرتا ہوں، نقلی بات بھی کرتا ہوں. کل شیء ہالک الا وجہہ. جسے موت آ جائے وہ الہ ہو سکتا. لہ الحکم، لہ الحکم. اسی آیت کا حصہ
حکومت اس اکیلے بادشاہ کی. حاکم وہ ہے، حاکم وہ ہے. الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکومت پھر کس کی چلے گی اس پر؟ بیوی آپ کی ہو اور حکومت کسی اور کی چلے، برداشت کرو گے؟ سوچ لو ذرا. آپ پنجابی کو نو میری ہے، زنانی میری، بیوی میری، حکومت تیرے بھائی کی چلے. اور مجھے یاد آیا سسر نے اپنے داماد کو کہا میری تمہاری جو یہ بیوی میری بیٹی ہے یہ چچا کے گھر نہیں جائے گی. داماد بھی کوئی بات بھی لگتا ہوگا، کہنے لگا نکاح آپ سے ہوا ہے کہ مجھ سے ہوا ہے؟ کہا نکاح تو تجھ سے ہوا ہے. کہا پھر حکومت میری چلے گی. اور یہ مخلوق کس کی؟ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک کوئی سید یہ کہے میں نے بنایا، حصہ ڈالا، داڑھی اگائی، کان بنائے، ناک بنایا، آنکھوں کا نور ڈالا، کوئی حصہ ہی پا دیا. ہائے ہائے. پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ لہ الحکم، حکومت اس کی ہو، حکومت اس کی. اور یہ آج امت محمدیہ کی اکثریت یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ تمہاری پارلیمنٹ ہے نا میرے اسلام آباد کے اندر، تمہاری پارلیمنٹ. میں تو نہیں مانتا اس، تم مانتے. تمہاری پارلیمنٹ کے اندر جب یہ بات کہی گئی، یہاں قرآن لا کر رکھیں، چھوٹا سا قرآن پاک لے کر وہ رکھا ہوا ہے تمہاری پارلیمنٹ کے اندر، جہاں ہمارے بھی ہوتے ہیں، آپ کے بھی ہوتے ہیں، اہل توحید بھی ہوتے ہیں اور بے دین بھی ہوتے ہیں، لبرل بھی ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے سب بھی ہوتے ہیں. وہاں یاد ہے بے نظیر کا دور تھی؟ بے نظیر دنیا میں پرائم منسٹر بنی تھی. جی ہاں جی بنی تھی. پھر خامنہ نے مار کر خود بن گیا تھی. اس کے زمانے حکومت میں، اس کے زمانے حکومت میں یہ ملک ہندوؤں کا ہے کہ مسلمانوں کا؟ مسلمانوں کا. اللہ اس کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. ملک مسلمانوں کا، اور جو اسمبلیوں میں بیٹھے اکثریت مسلمان، مسلمان یاد رکھیے مسلمان. ان کی موجودگی میں یہ بل پیش کیا گیا تھا کہ یہ قرآن، اس کی حکومت پاکستان میں چلے. اکثریت نے کہا نہ چلے، نہ چلے. اسلام ہے، ہائے ہائے اسلام ہے. کیا کر لیا تھا؟ میں اپنوں کو بھی کہتا ہوں، اور بھولے ہوئے راستے پر چل پڑے. 70 سال ہو گئے جماعت اسلامی کو یہ کھیل کھیلتے ہوئے. نہیں، یہ ہمارا کام ہی نہیں. ہمارا کام رب کی توحید، ہمارا کام ان جوانوں کی تیاری. ان کو اسلام سمجھاؤ، نبی کے طریقے پر چلو. 13 سال تک مکے میں یہی بات بتلاتے رہے، جو مر جائے وہ کچھ کر سکتا. لہ الحکم، حکومت اس کی ہوگی، حکومت اس کی ہوگی. مخلوق کس نے بنائی؟ قانون پھر کون بنائے گا؟ مخلوق رب بنائے اور قانون امریکہ دے. 1973 کا آئین چلے. ہائے ہائے ہائے. جب آدم کی اولاد کو بنانے والا اللہ ہے تو اس پر حکومت کرنے والا بھی اللہ. کہا لہ الحکم، حکومت اس کی ہوگی. یہ باتیں ہیں بڑی کڑوی، بڑی کڑوی. درخواستیں دیتے رہتے ہیں، شاہ جی بولتا ہی رہتا ہے ہمارے بھی خلاف. بڑی جاتے ہیں درخواستیں، بڑی جاتی ہیں، بڑی جاتی ہیں. نہ ووٹوں کا طلبگار، نہ عہدے کا طلبگار، نہ نوٹوں کا طلبگار. نہیں چاہیے. چاہیے تو ایک ہی راستہ. اگر توحید کانفرنس کرنا چاہتے ہو پھر رب کی توحید ذرا سنایا کر. اور میں نے ایک عالم کو کہا تھا، مدنی کو، باغے نام نہیں لیتا، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت بڑا عالم ہے. میں نے کہا آپ کے جہادی میلوں کے اندر توحید نہیں ہوتی. میلے لگ گئے ہیں، کہنے لگے آج شام کو آؤ، اکٹھے جلسے. میں بھی چلا گیا، میری بھی تقریر. میں نے کہا پہلے آپ کرو تاکہ میں سنوں توحید کیا ہوتی ہے، مجھ طالب علم کو بھی پتا لگے. بس رب کی توحید کے لیے جنگ احد، رب کی توحید کے لیے جنگ بدر. یہ تو بتلا توحید ہے کیا.
جہادی فنڈ بند ہوتا ہے، چودراہٹ ختم ہوتی ہے، بات کہیں اور نہ نکل جائے، لہل حکم، حکومت اس کی ہوگی جب سر سے لے کر پیر تک میرے سر پر حکومت اس کی ہوگی تو وہ راضی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ جب وہ راضی ہوگا تو قرآن کہتا ہے راضی ہو کر وہ اپنے بندوں کو دنیا میں خلافتیں عطا کر دیتا۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اس کا وعدہ ہے، وعدہ ہے اہل ایمان تو بات، اپنے ایمان کو تو کھڑا کر، اس گندے نالے کے اندر نہانے کی ضرورت نہیں۔ مولانا مودودی کا مجھے قول یاد آیا، بڑا قیمتی قول ہے، پاکستان کا مخالف تھا، جب بن گیا پاکستان، بننے سے پہلے تاریخ ہند میں لکھا، اپنے ہاتھ سے لکھا کہ ایک جوہر ہے، گندا جوہر، سمجھتے ہو جوہر؟ جہاں سے سب کا پانی جمع ہو جائے ایک جگہ پر، سارے گٹروں کا پانی، پورے کیا کہتے ہیں؟ چھپڑ، چھپڑ، جزائے خیر دے اللہ، چھپڑ، اس چھپڑ میں مدانی، جانتے ہو مٹکے کے اندر دودھ اور دہی پھر مکھن نکالنے کے لیے کیا کہتے ہیں اس کو؟ مدانی، مدانی، جوہر میں مدانی مارو گے تو کیا نکلے گا اندر سے؟ نہیں، مکھن، ہائے ہائے مکھن، کیا خوبصورت مثال ہے، جوہر گندا، مدانی محنت، مشقتیں، ووٹ، توڑ، جوڑ، اب مکھن نکل آیا، وہ مکھن نکلا، مولانا کہنے لگے مودودی وہ مکھن جوہر سے بھی گندا ہوگا، کیونکہ سب کا نچوڑ نکل آیا، ساری گندگی کا جمع ہو گیا ہے، مکھن، مکھن وہ جوہر سے بھی گندا، جوہر سے بھی گندا، یہ مدانی تم نے ماری، گندگی کا جوہر۔ ہم عبالہ شہر کے رہنے والے میرے والد، یہ نہ سمجھنا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا، میں نے ایک بندے سے پوچھا جی بڑی عمر ہوگی ماشاءاللہ، میں کنی ہو گیا کہ 70 تے ٹپے کھڑے، میں کہتا علی 50 بھی نہیں ٹپے ہیں، کہتے 50 بھی نہیں ٹپے، میں کہا بابی کھا گئے سڑکوں پجا گئے۔ سنو او اہل ایمان، امبالہ شہر کے اندر ہم رہنے والے مہاجر لوگ جب پاکستان میں آئے وہاں اجمیر کی عبادت ہو رہی تھی، یہاں آئے تو امام کوٹ کی عبادت ہو رہی، اس لیے پاکستان بنایا تھا۔ لہ الحکم، حکومت کس کی؟ اللہ، ہائے ہائے، اب فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ادھر ہی جانا ہے، سب نے مر کر ادھر جانا ہے۔ اگر یہ الہ ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، اولاد دینے والے ہیں، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ نہیں ہو سکتا۔ اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اس وقت ہوگا کہ وہ خالق ہے اور یہ ساری پھر مخلوق سے مانگا جا سکتا، بس یہی سوال۔ یہ توحید لوگوں کو پڑھائیے کہ جی جمع نہیں ہوتے لوگ، یہ بھی جھوٹ ہے، مولویوں کا فراڈ ہے، جمع نہیں ہوتے لوگ، پوری دنیا میں میرا نشان توحید بن چکا، کیوں نہیں جمع ہوتے؟ جاؤ میری مسجد کو دیکھو، اس طرح کی 8 مسجدیں بن جائیں، ایک وقت تھا وہاں میں لیٹ ہو جاتا تھا مسلح پر، حنفی قبضہ کر لیتا تھا، میں پیچھے کھڑا رہتا تھا، جب یہ توحید بیان کی جیلیں کاٹی، مقدمے ہوئے، آج اللہ کی قسم بس جی تنگی دامن کا شکوہ کر رہی، پتہ ہی نہیں لگتا کون نیا اور کون پرانا، کام کر تو دیکھو، کرنے کے اپنے اپنے انداز ہیں، میں کسی مشرک سے چندہ نہیں لیتا، میں نے اپنے سائن بورڈ پر لکھ کر لگایا ہوا تھا، اب تو وہ جگہ ہم نے تبدیل کر دی، سال ہر سال لکھا رہا، اور جس دن مسجد کے لیے چندہ مانگتا تھا انداز بھی بڑا سخت ہے، یہ نہیں کہ جو حسین کو مانتا ہے وہ 5-5 کے نوٹ دے، اوئے ہوئے نہیں، جس نے دینا ہے تو اللہ کو دینا۔ اور میں کہا کرتا تھا اس وقت بھی، چندہ جو دے رہا ہے کوئی مشرک، کوئی پلید، کوئی سود خور، کوئی رشوت، کوئی قبر پرست، کوئی نبی کی سنتوں کا دشمن، میرے اس غلے میں پیسے نہ ڈالے، ہے جرت
ہائے ہائے ہائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، پوری دنیا کو دعوت، پوری دنیا کو دعوت، اور لوگوں یا ایھا الناس، اہل ایمان کو نہیں، ہر بندے کو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں۔ ایک آنکھ، نابینے سے پوچھو آنکھ کی قدر و قیمت کیا ہے، گونگے سے پوچھو زبان کی قیمت کیا ہے، بڑھاپے میں فالج زدہ بزرگ سے پوچھ کر دے ہاتھ پکڑنے کی قوت اس کی، ہائے ہائے ہائے، کسی لنگڑے سے پوچھ، رضوی جیسے مشرک پلید سے، جب آپ بھی اس کی جنادے اور دعائیں کرتے رہے، بگڑ گیا، قافلہ ہی غلط چل پڑا، پوچھ کر دیکھو لاتوں کی قیمت کیا ہے۔ آئے ہیں یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اس رب کی نعمتیں، اس رب کی نعمتیں۔ آئے ہائے، اولاد بڑی نعمت، بے اولادوں سے ذرا پوچھ کر تو دیکھ، مال بڑی نعمت، اگر اسی پہ بات کروں تو وقت گزر جائے گا، بات کرنا جانتا ہوں، رب کا لاکھ لاکھ شکر ہے، لیکن مسجدوں کو آج ہم نے ہنسانے کا مرکز بنا لیا، کھیل اور تماشا بنا لیا۔ اور جاؤ، قاری اکبر اسد کی موجودگی میں کہہ رہا، جاؤ مولویوں سے پوچھ کر دیکھو، مفتوں سے پوچھ کر دیکھو، میرے محمد کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں کوئی ایک درس محمد نے دیا ہو اور قوم مسجدوں مسجد نبوی میں کہہ کے لگا رہے، جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تم نے اسے ممبر کا وارث بنا دیا، جو 2 کلاسیں پڑھ جائے وہ خطیب اسلام بن جاتے ہیں۔ ان سٹیج کے ذمہ دار، اور میں کہوں گا اس نوجوان کو بھی، غالباً اسی نے اعلان کیا میرے بارے میں متکلم اسلام، ہائے ہائے، اللہ سے معافی یہ بھی مانگے، میں نے نہیں اس کو کہا متکلم اسلام، میں متکلم اسلام، لا حول ولا قوت الا باللہ، میرا نام طیب الرحمن، شاہ صاحب سید و آل رسول، ٹھیک ہے، خانوادہ رسول، یہ وہ متکلم اسلام، اور میں ابھی پرسوں ادھر تھا سمندری میں نہیں، گجرانوالہ کے پاس، وہاں وہ جو سٹیج سائڈ سفید داڑھی والے بزرگ، وہ کہنے لگے شیخ الاسلام، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیخ الاسلام، شیخ الاسلام جان تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام علامہ احسان الہی دہی، آپ کہیں گے یہ بھی شاید مبالغہ ہے، نہیں مبالغہ، عرب کے اندر ایک عالم سے پوچھا، آپ نمبر دے دیں شیخ، حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کہاں سے آئے ہو؟ کہا پاکستان سے آئے، کوئی فتوے کی ضرورت پڑتی ہے، کہنے لگے نمبر تمہیں دے دو، تمہارے پاکستان میں احسان الہی دہیر نہیں ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھ سے فتوہ پوچھتے ہو؟ علامہ اور شیخ الاسلام چلے گئے، آج تو دنیا میں علماء میں ہی رہ گئے، نہ خراب کیا کرو، زندگیوں کو بدلو۔ یاد ہے عبد المنان نور پوری کا نام سنا ہے؟ رحمہ اللہ، ایک بندہ پہنچا اور کہا آج آپ کا درس ہے، اور بڑی خوشی سے تھیلے میں سے اشتہار نکالا، سامنے رکھا، لکھا ہوا صرف ایک شیخ الحدیث، ایمانداری سے بتائیے شیخ الحدیث تھے کہ نہیں تھے؟ وقت کا حدیث کا امام، اور میں سمجھتا ہوں امام الورا، تقوی کا بھی امام، نگاہ جو پڑی شیخ الحدیث حافظ عبد المنان نور پوری، انا للہ و انا الیہ راجعون، بند کیا وہیں بیٹھے، چپ کر کے بیٹھے، وہ کہنے لگا جی ٹائم ہو گیا، سفر بڑا لمبا ہے، چلنا ہے، کہنے لگے کہاں چلنا ہے؟ وہ حیران رہے، کہاں چلنا ہے؟ کہیں جلسے میں جانا ہے، وقت ہو گیا، کہاں لگا جو شیخ الحدیث عبد المنان ہے اسے لے جاؤ، میں تو عبد المنان نور پوری ہوں۔ آج مولوی آگے لائکے اور صاحب کے لکھ کر دیتے ہیں، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، آج اس لیے بلایا جاتا ہے، اس کو بلاؤ، لوگ بڑے آتے ہیں، لوگ بڑے آتے ہیں، پھر کسی کنجری کو بلا لو تو دنیا بڑی آ جائے گی، بلا لو اس کو، اسے کہو یہ نعتیں سنا دے گی تمہیں، دیکھو دنیا کیسے جمع ہوتی ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم،
حل من خالق غیر اللہ، بات یہی چلی تھی، حل من خالق، ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق؟ دیکھو بچے کا نام پیرا دیتا، والد کا نام علی دیتا، دادے کا نام علی بخش، پردادے کا نام محمد بخش، لکڑ دادے کا نام غوث بخش، پتہ نہیں کتنے بخشے ہیں، ہائے ہائے ہائے، کوئی رنج بخش، کوئی اولاد بخش، کوئی پیر بخش، کوئی جنت بخش، کوئی دوزخ بخش بھی ہونا چاہیے، ہائے ہائے ہائے، قوم کہاں جا رہی ہے؟ حل من خالق غیر اللہ، ہے خزانے دینے والا، اور وہ بادشاہ اس قرآن میں اعلان کر رہا ہے کوئی تخلیق تو دکھا، کچھ کر کے تو دکھا، جس کی تو پوجا پاٹ کر رہا ہے، سید 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 کے سین کو سلام، کچھ کر کے تو دکھا، اسے تیرا سر بنایا۔ اور میں نے ایک موقع پر کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے بچوں کے نام پیر بخش رکھے ہوئے کہ پیر نے دیا، ان سے پوچھو ماں کے پیٹ کے اندر پیر نے اندر داخل ہو کر آنکھ بنائی کہ منہ بنایا، بتلاؤ۔ میرا نام اللہ دیتا ہے، میرے وہابی کا نام عبداللہ، میرے بچے کا نام عبد الرحمن ہے، یہی سوال تم مجھ سے کر، میں کہوں گا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف۔ اوروں سے سنا تم نے، اوروں سے کہا تم نے، کچھ ہم سے سنا ہوتا، کچھ ہم سے کہا ہوتا کہ ہم اس کو مشکل کشا مانتے۔ میں پوچھتا حل من خالق غیر اللہ، ہے کوئی خالق اللہ کے؟ ہاں جی ہے، فلاں بزرگ ہے، بلاؤ، میں اسی سے پوچھوں گا تجھے کس نے پیدا کی، اسی سے پوچھوں گا۔ ان پیروں اور فقیروں کے جب کڈنیاں خراب ہوتی ہیں، پاکستان میں نہیں انگلینڈ کے کافروں کے پاس جا کر علاج کراتے ہیں، اندر ہی پھو کر کے ٹھیک کیوں نہیں کر لیتے؟ کلر کہار کے پانی سے جب تمہارے گردوں کی دھلائی ہوتی ہے تو پیروں کی دھلائی نہیں ہو سکتی، عوام کی ہو سکتی ہے۔ میرے اسلام آباد کے گولڈ بھی میر علی شاہ کے قبر کی پھکی سے پیٹ کا السر درست ہوتا ہے تو ان کے اپنے سیدوں کو نہیں ہوتا ہو سکتا، نہیں ان کا نہیں ہوتا، وہ پھوک ادھر چلتی ہے ادھر، ہائے ہائے۔ مروانے کے لیے لوگوں کے بچے بڑے تھے کشمیر میں، اپنے بچے کمانوں کے لیے رکھ لیا۔ اہل ایمان، موت ایک ہی دن آنی، ساری دنیا کے اندر کہتا پھر رہا ہوں، اپنا ملک ہو یا کوئی غیر ہو۔ پچھلے دنوں سعودیہ گیا، میں نے عربی میں خطاب کیا تھا اللہ کی توفیق سے، وہاں بھی مسئلے نہیں بتلائے، ان کو یہی بتلایا الہ کون ہے، خالق کون ہے۔ جب تک اس کو راضی نہ کرو گے تم ایڑی چوٹی کا دور لگا لو، کبھی اسلام آ سکتا نہیں، آ سکتا نہیں، آ سکتا۔ حل من خالق غیر اللہ۔ بابا جی کدھر ہے؟ ان ٹھیک ہو، راضی ہو؟ ہاں جی، میں اٹھن لگا نا کانچ کہندے ان تھکے نہ گئے، زور میرا لگنا ہے تے کہندے نے تھکنا تسی نہیں، انہوں نے کرامت ہی ہے۔ حل من خالق غیر اللہ، وہ خالق ہے، بس مانیے کہ وہ خالق۔ ہم کون ہیں؟ عبد الخالق۔ وہ کون ہے؟ قادر۔ ہم کون ہیں؟ عبد القادر، قادر کے بندے۔ اور جب بندہ قادر بنتا ہے، قادر بندے کے اندر آ جاتا ہے تو اسلام اور ایمان آئے آئے۔ حل من خالق غیر اللہ، وہ خالق کیا کرتا ہے؟ دوسری آیت میں نے پڑھی، وہ خالق کیا کرتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، وہ تمہیں زمینوں سے بھی اور آسمانوں سے بھی رزق کی بارش کر دیتا ہے۔ کوئی رزق دینے والا کہ جی سید کا قدم دکان میں آیا ہے تو جی آج میری دوسری دکان ہو گئی ہے، اس لیے سید کو سال کے بعد نذرانہ دینا۔ دیکھو میں ایک عقلی دلیل دیتا ہوں۔ سید سے ملنے جاتے ہو، ہم سے ملتے رہے نا لوگ، تجربہ ہے نا، سر کیا کریں، ملتے رہے۔ اگر کیا کرتے ہیں، ذرا ادھر ہاتھ دے بیٹا، ادھر ہاتھ دے، ایسے ہاتھ ملاتے ہیں۔ سید کتنے ملاتا ہے؟ بولو، ایک سید ہے نا، ایک ملایا۔ اور مرید کتنے ملاتا ہے؟ دو۔ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟
پیسے. وہ کس کو دے رہا ہے؟ سچی بات ہے کہ جھوٹ ہے؟ وہابی اور سری سارے جھوٹ بول دے لگے. وہ ہاتھ میں نذرانا ہے، نوٹ دے میں واپس کر دی. کہا نوٹ نذرانہ دے رہا ہے، سمجھانے کے لیے کرتا. سید پہلے اس سے لیتا ہے اور پھر اس کو کبھی دیتے ہوئے بھی دیکھا. بس سوال اتنا سا، جاؤ دنیا کے پیروں کے درباروں پر. یہ میرا پیر نصیر الدین نصیر کبھی کبھی سیدھی بات بھی کر جاتا تھا اور وہابی بے وقوف ہو جاتے تھے. اہل حدیث ہو گیا. میں ادھر ہی رہتا ہوں، میں اس کی جڑ میں رہتا ہوں. اس کی زندگی میں اس کی شرک کی جڑیں کاٹی اللہ کی توفیق سے، الحمدللہ. ایک بندہ آیا نا، سچا ترین واقعہ، ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کو، پتہ ہے آپ کو؟ ہارٹ اٹیک ہوا تھا اس کو اچانک جمعہ والے دن. کیوں ہوا تھا؟ ہائے ہائے فراڈ ہو گیا تھا. اللہ کیسے؟ ایک بندہ آیا ویل ڈریس، سیدھا پیر صاحب کے حجرے میں. مریدوں کی جرمٹ تو ہوتی ہے. بکسا کھولا، 5 کے نوٹ کی گڑیاں، 10 لاکھ نکالے. سرکار نذرانہ پیش کر. انہیں کھڑے ہو کے چپی پائی. واہ جی واہ، یکدم امیر، 10 لاکھ. سرکار ان کا چائے پی جاؤ. انہیں کہا سرکار تیرا ہی کھاتا ہوں. ایسے ہی کہتے ہیں نا خبیث، تیرا ہی کھاتا ہوں، تیری نظر کرم ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض. اور وہ گیا. پیر صاحب بڑے خوش ہیں. انہوں نے کہا چلو ختم کرو مجلس بھائی، کام آدھا ہو گیا. 10 دن 15 دن گزرے، اچانک پھر سرکار آ گئی. نکالا بکسا. اب ذرا شناسائی ہو چکی تھی، دوبارہ ملاقات ہوگی. اب کھڑے ہو کر استقبال کیا گیا، خاص روم میں لے جایا گیا، خاص مریدین وہاں بیٹھے ہوئے، چائے شائے پلائی گئی. اس نے بریف کیس کھولا، 20 لاکھ. انہوں نے کہا سرکار پچھلی دفعہ نظر کرم کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، اللہ نے بڑا پروفٹ دیا. پیر صاحب کا ہی کھاتے ہیں، آپ کا یہ نذرانہ دیا. انہوں نے کہا جناب بندوں میں انہوں نے کہا ایک بندہ آتا ہے پینٹ شرٹ میں، بڑا مرید ہے، لاکھوں کی گھڑیاں دیتا ہے. شاہ جی کو بھی یاد ہو گیا، نام بھی بتلا دیا. پوچھنے لگے تیسری مجلس میں کام کیا کرتے ہیں؟ کہا نوجوان اکٹھے کرتا ہوں، دبئی بھیج دیتا ہوں. کاروبار یہی ہے، ایک پھیرے میں لاکھوں بچ جاتے ہیں. لیکن آپ کی نظر کرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں چلتا. بس چڑھ گیا. اس نے کوئی 25-30 لاکھ روپیہ انویسٹ کر دیا مختلف مجالس میں. لوگوں کو بھی خبر ہو گئی. ایک سے پتہ ہے بات کیسے پھیلتی ہوتی ہے. لوگ کہنے لگے شاہ جی. انہوں نے کہا جی میرا منڈا ہی زبئی پہ جا دے. انہوں نے کہا میرا منڈا سارے مریدوں. جب اگلی دفعہ آیا اب انویسٹر نے انویسٹ کر دیا تھا مال. اس نے کہا جناب، نے کہا سرکار ہاتھ باندھ کر کھڑا. کہا یہ میرے مرید ہیں، ان کے بچے بھی. اس نے کہا سرکار کوئی مسئلہ نہیں، اس دفعہ میں بڑا بیزی ہوں، اعتماد دیکھیے اتنی، اس دفعہ بڑا بیزی ہوں. اگلی دفعہ ہر بچہ اپنا پاسپورٹ سی وی اور 5000 روپے فی آدمی آپ کے پاس جمع کرا دے. میں تھوڑی دیر کے لیے آتا ہوں، میں جاتے ہوئے لے جاؤں گا، اگلی دفعہ ان کے فلیٹیں لے آؤں گا. مسئلہ ہی کوئی نہیں. سر ہو گیا. اگلی دفعہ پورے گولڈ بھی نوٹوں کے ساتھ. کہتے ہیں پیر تو جانتا ہے قبر پر مرید آیا کہ مرید نہیں جانتا ہے. جانتا ہے کون آیا ہے. اب آیا ان کے ہیڈ کوارٹر میں آیا، جی ایچ کیو میں آیا، میرے علی شاہ کی قبر کے پاس آ کر کہتا ہے ابھی بھیجتا ہوں. آیا کروڑوں روپے جمع ہو گئے 5-5 ہزار کے حساب سے. منٹوں منٹ لگا. اتنے پیسے، پاسپورٹ، بریف کیس بھرا. اس نے کہا سرکار 15 دن کے بعد ملاقات ہوگی، کام زیادہ ہوگا. اس نے کہا بالکل ہو گئے. آ جاتے ہیں 15 دن. گیا. اے تم کہتے ہو انہیں پتہ لگتا ہے، یہ جانتے ہیں، یہ رزق دیتے ہیں. اور اگر رزق دینے والے ہوتے یہ اپنا رزق اس کو دیتے ہیں. لگی پھٹی ہوئی صفائی. شاہ جی کو ہارٹ اٹیک ہوا، گئے ٹوں پر پہنچ گئے. یرزقکم من السماء لا الہ الا ہو. پھر وہی بات، یہاں سے نہیں ہٹوں گا انشاءاللہ. کب تک نہیں ہٹوں گا؟ جب تک جسم میں جان، منہ میں زبان، سینے میں قرآن ہے، میں یہ رب کی توحید بیان کرتا ہی رہوں گا انشاءاللہ. لا الہ الا ہو.
تم کہو، اور آج چیلنج بھی کرتا ہوں، انسان ہوں، خطا کار ہوں، بڑے گناہ کرتا ہوں، کہو کہ سید تو یہ عیب کرتا ہے، اللہ کی قسم توبہ کروں، توبہ کروں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عیب ہے توحید بیان کرنا، اللہ اس عیبوں کی اور بیماری مجھے لگا دے، میں یہ بیمار ہونا چاہتا ہوں کہ تیرے صفات بیان کروں اور مشرکوں کے عیب بیان کروں۔ لا الہ الا ہو قرآن پھر کہتا ہے، اور نئے نئے خطیب آتے ہیں انہیں بھی یہی پیغام دیتا ہوں، ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے اس سے بہتر کوئی کلام دنیا میں کسی کا ہے؟ یا تو کہو فلانے شاعر کا کلام اتنا اونچا، شعر پڑھ لو، شریعت اجازت دیتی، منع تو نہیں ہم کرتا، نہ اسلام منع کرتا، میں کون ہوتا منع کرنے، لیکن کوئی سر پیر تو ہو، کوئی سر پیر تو ہو، بلاؤ نظام عدل کے لیے تقریر کر اور سناؤ وہاں پر جھکتے، پتہ ہی نہ ہو اسلام کا۔ ایک بات آ گئی ہے کہہ دیتا ہوں، میرے علامہ احسان نے کہا تھا رحمہ اللہ، دنیا تانے دے گی لیکن یاد رکھنا کوئی بے علمی کا تانا احسان کو نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا۔ یہ منبر ان کے ہیں، ہم تو ان کی کمائی ہوئی اس کمائی پر بیٹھ کر اللہ کی توحید بیان کر، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، ایک ہی بات آتی ہے، لا الہ فَأَنَّا تُوفَكُونَ۔ کہاں بہ کے پھرتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ 5 منٹ انشاءاللہ اور، تھکے تو نہیں بابا جی؟ 5 منٹ اور یا قُلْ أَرَأَيْتُمْ، آئے ہائے، میں نے رب کی شروع میں تعریف کی تھی، وہ بڑا شہنشاہ ہے بڑا، وہ اپنی شہنشاہی دکھاتا ہے قرآن میں، کیا؟ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ۔ 3 باتیں کی ہیں، پوچھو ان سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ تمہاری یہ سماعت لے جائے؟ کوئی ہے بابا؟ میں نے رضوی کی زندگی میں بھی کہا تھا اور ڈنکے کی چوٹ کہا تھا، میں تیرا مسلک قبول کر لوں گا، شرط یہ تو نے دعویٰ کیا ہے کہ اجمیری رات کو خواب میں آ کر کہتے ہیں دھرنا قابو کر کے رکھ، مانوں تب رات کو وہ آئے، صبح کو تیری لنگڑاہٹ ختم کر کر چلا جائے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، اللہ تمہاری یہ سماعت اور بصارت لے جائے اور اس دل کو بند، ختم، مور لگا دے، من الہ غیر اللہ؟ کوئی ہے؟ بڑی سرکاریں، چھوٹی سرکاریں، کل میں دیکھ رہا تھا، میرا شعبہ یہی ہے کہ کوئی نئے نئے پیر پیدا ہوئے گے، ایک ٹافیوں والی سرکار آ گئی، ایک اور جھولے والی سرکار آ گئی، میں نے اس جھولے والی کو ذرا سیٹ کر کے دیکھا کہ بیان کرنے میں آسانی ہوگی، وہ ایک اونچے جھولے پر جھول رہا ہے اور مشرک اس کی وہ کپڑا اپنے گلے میں ڈال کر گلے سے جھولا دیتا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے جھولا دو اپنی مشکلیں حل کروا رہا۔ امت کی اکثریت یہاں لگی ہوئی ہو اور میں لڑ رہا ہوں کہ میں ناظم بنوں گا اور میں امیر بنوں گا، ہائے ہائے، تیرا یہ کام نہیں ہے، تیرا کام اللہ کی توحید کو بیان کر، اللہ کی قسم رب عزتوں کی بارش کر دے گا، بیان کر دے۔ پوری دنیا میں زیدی برادران، ہم 5 بھائی ہیں، اور کبھی کبھی میں مذاق تو صحیح نہیں، مداح صحیح ہے شریعت میں، کہہ دیتا ہوں وہابیوں کے 5 تن پاک ہیں، وہابیوں کے 5 تن پاک۔ انہیں پوچھا ایک نئے بندے نے، شاہ جی یہ کیا آپ نے کہہ دی؟ میں نے کیوں؟ مباحد پاک ہوتا ہے اور ہم تو آل رسول بھی ہیں، 5 تن 5 بھی ہیں، تو 5 تن پاک تو ہو گئے۔ مشرک پلیت ہوتا ہے، نشان ہے پوری دنیا کے اندر کہ اس دور میں کسی نے توحید سننی ہو تو زیدیوں کی سیڑھیاں نکالو، ہم ڈنکے کی چوٹ اعلان کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اگر یہ سماعت اور بصارت لے جائے وہ اللہ، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، ہے کوئی دنیا میں کسی اندھے کو ٹھیک کر دے، کسی بہرے کو ٹھیک کر دے؟ پیروں کے کانوں میں وہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کو، آلہ سماعت، ٹوٹیاں لگی نہیں دیکھی، انہیں کہو نظر اپنا کان خود ہی ٹھیک کر لو، انظر کیف نصرف الآیات، اور دیکھو رب کیسے پھیر کر آیتیں بیان کرتا ہے کوئی دنیا میں؟
لنگڑے کو ٹانگ ٹھیک ہو جاتی ہے، فلاں دربار پر جاؤ تو گردے ٹھیک ہو جاتے ہیں، فلانے پہ جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے، فلاں پہ جاؤ تو فلاں ہو جاتا ہے، رب سارا کچھ ہی ہو جاتا ہے۔ سب جھوٹ اور فراڈ ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کون میری قبر پر آیا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ اِنَّكَ، پوچھو قاری اکبر سے یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے کاف کی؟ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، ہم قبر پر گئے، ہماری کیا حیثیت، بڑے کی کیا حیثیت؟ قرآن محمد پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر کو کہا جا رہا اِنَّكَ، بے شک آپ، تو شاہ عبد القادر کے ترجمے میں، شاہ رفیع الدین کے ترجمے میں، بے شک تو لا تسمع الموتى، مردوں کو سنا سکتا نہیں۔ قرآن یہی تو کہتا ہے انظر کیف نصرف الآیات قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اگر اللہ رات کو ختم کر کے دن ہی دن کر دے قیامت تک کوئی ہے؟ چیلنج ہے نا میرا، مجھے لے جاؤ، آخری بات، مجھے لے جاؤ کسی پیر کے دربار پر، کسی فقیر کے دربار پر، اور کو جی یہ بہت کچھ کرتا ہے، میں وہاں کہوں گا کچھ کر کے دکھا، وہابی آیا اور زندہ نہ جاوے، وہابی آیا دے زندہ، چل کوئی لات شاتی پڑھ دے، کچھ تو ہونا چاہیے تھا نا، کچھ تو کر کے دکھا، وہ کچھ کرے۔ اور میں نے سانگلہ ہل میں بھی کہا تھا، شہباز کی حکومت میں پنجابی ٹی وی کے اندر پنجابی میں انٹرویو دیتے ہوئے کہ تم زندوں کو تم ہٹا لو، مردے جانے اور زیدی کے وہابی جانے، پھر دیکھو بنتا کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔